وہ ڈیٹھ بن کے اپنی صفائی پیش کریں گے اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 جھوٹ بولیں گے، مگر میں ان کو صاف بتا دوں گی کہ اب ان پر اعتبار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاروباری معاملات میں تم دلاور کی جگہ فیصلے نہیں کر سکو گی۔ فی الحال ان مسائل سے خود کو الگ کر لو، ان پر واضح کر دو کہ جب دلاور آئے گا تو خود ہی ان سے نمٹ لے گا، اور ابھی مرا نہیں، زندہ ہے۔ اگر وہ مجرم ہے تو پولیس کی نظر میں اس کے روپوش رہنے یا گرفتار ہونے سے اس کی کاروباری حیثیت میں فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک ترب کا پتہ پھینک کے ان کے جاریانہ عزائم کی راہ میں دیوار کھڑی کر سکتی ہو۔ تم کہہ سکتی ہو کہ شاید بہت جلد دلاور کی طرف سے تم کو کاروباری معاملات میں جنرل پاور آف اٹارنی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہارے فیصلوں کو بھی قانونی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں وہی اختیارات حاصل ہو جائیں گے جو دلاور کو حاصل تھے۔ ان کی تو نانی مر جائے گی یہ سن کے، وہ سمجھیں گے کہ تمہارا دلاور سے رابطہ ہے، اور اس کا مطلب خود نکال لیں گے کہ یہ رابطہ تمہاری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے جو تم دشمنوں سے مل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ محسن اور مولوی خادم حسین بالکل خاموش تھے۔ خادم نے بولنا خلاف مصلحت سمجھا اور محسن نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گاڑی ریگل چوک سے گزری تو میں نے اس کی پٹی کھول دی۔ دلاور کی بیوی نے گہری سانس لی اور دائیں بائیں دیکھا۔ تھینک یو سکندر بخت، تمہارے اس احسان کا قرض باقی رہے گا۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ یہ میرا اخلاقی فرض تھا اور نہ انسانیت کا تقاضا۔ پھر تم نے یہ سب کیوں کیا تھا مسز دلاور؟ جب میں نے تم سے بات کی تھی اس وقت میں واقعی کراچی میں تھا، اور کل پھر کراچی چلا جاؤں گا۔ اور چودھری صاحب کا کیا ہوگا؟ دلاور قانون کا مجرم ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، اس کے خلاف ثبوت اور گواہی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابھی تک وہ مفرور تھا، بہت جلد وہ گرفتار کر لیا جائے گا، پھر قانون اسے جو سزا چاہے دے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو دلاور سے ملنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اب تم خود اس سے مل آئی ہو، لیکن خود تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم کسی سے بھی اس ملاقات کا ذکر نہ کرو۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہی کہوں گی کہ وہاں سے سیدھی گھر آئی ہوں۔ اگر وہ نہ ملے، میرا مطلب ہے رانا اور پیڈرو میں سے کوئی بھی نہ ملا، تو میں فوراً گھر سے نکل جاؤں گی۔ ایک بہت محفوظ ٹھکانہ ہے میرے پاس، اور اب میں حفاظت کا مؤثر بندوبست بھی کر لوں گی۔ میں نے تمہارے سامنے چند شرائط رکھی تھی، ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے کوشش کی تھی غالب اور نازو کے بارے میں معلوم کرنے کی، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا مجھے۔ رانا نے بدتمیزی کی میرے ساتھ، اور پیڈرو نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو، تمہارا کیا تعلق ان معاملات سے؟ اگر ہم نے تمہیں بتا دیا تو تم انہیں بتا دو گی، سکندر بخت کو یا اس کے اواریوں کو۔ آج کل تم اور تمہارا بیٹا ان سے بہت فری ہو رہے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہارے شوہر کو پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں بے وقوف بنا کے ہر بات معلوم کر لیں گے، اور تمہارا خیال ہے کہ تم پر رحم کھاتے ہوئے دلاور کو چھوڑ دیں گے، تو یہ تمہاری احمقانہ بھول ہے۔ میں نے کہا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ استاد پیڈرو کو غیر مشروط طور پر میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تم خود ہی سوچو۔ نہ یہ ممکن ہے کہ میرے کہنے سے دلاور اپنے جرائم کا اعتراف کر لے گا۔ ابھی تو وہ تمہاری قید میں ہے، مگر وہ آزاد ہوتا تب بھی یہ ناممکن تھا کہ خود کو قانون کے حوالے کر دیتا۔ تم جانتے ہو وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے گلے میں پھانسی کا پھندا کون قبول کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئندہ ہمارے درمیان اس مسئلے پر بات نہیں ہوگی۔ میں نیچے اتر گیا اور دلاور کی بیوی کو راستہ دے دیا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ گاڑی اسے بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس وقت رات کے 9:20 ہوئے تھے۔ پھر تقریباً 1.25 گھنٹے بعد واپس پہنچے تو آفس میں رابعہ، منظر اور وقار کے سوا کوئی نہ تھا۔ السلام علیکم حضرات و خواتین، کہاں سے تشریف لائی ہیں شاہی سواریاں؟ رابعہ بولی۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی ذرا دل پشاوری کے لیے گئے تھے اپنے مولوی خادم حسین کے ساتھ۔ منظر کو موقع مل گیا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا مولوی خادم حسین، تم واقعی بڑے حرامی ہو۔ اسی چھیل چھبیلی چھمک چھلوں کے پاس گئے تھے۔ خادم بھڑک اٹھا، پھر وہی خرافات۔ منظر صاحب، اس قدر غیر شائستہ زبان بازاری لوگ بولتے ہیں۔ تم بھی تو بازار ہی سے آئے ہو، اس بازار سے۔ اس بازار سے کیا مطلب ہے جی؟ خدا کا خوف کریں، دل پشاوری کے لیے کہاں گئے تھے ان معصوم نوجوانوں کو؟ تمہیں تو اس سلیے میں دیکھ کے سب سمجھتے ہوں گے کہ شاہی مسجد سے نکلا ہے۔ میں نے محسن سے کہا، یار ہم نے تو سمجھایا ہی تھا کہ ادھر جانا ٹھیک نہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ محسن نے سر ہلایا۔ خادم حسین نے کہا کہ میں تو آتا رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور ایک راستہ ہے، وہ بھی خادم نے کہا تھا کہ میری تو ایک رشتے کی پھوپھی کا گھر اسی طرف ہے،
شاہی محلے میں شرفا بھی رہتے ہیں، لوگ پائے کھانے بھی جاتے ہیں۔ خادم حسین رنجیدہ ہو گیا۔ بس جی سکندر صاحب، ایسا مذاق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب آپ اجازت دیں مجھے۔ محسن صاحب کو فرن چاہتی ہے، میری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ رابعہ نے مجھے اور محسن کو گھورا۔ خادم، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ابھی تک تم نہیں سمجھ سکے کہ ان لوگوں کی زبان قابو میں نہیں ہے، اور تم چڑھتے ہو تو یہ چڑھا کے مزہ لیتے ہیں، کیوں جان چلاتے ہو اپنی؟ منظر نے ایک دم اٹھ کے خادم حسین کا منہ چوم لیا۔ ارے میری جان، اب تمہیں جانے کون دے گا، ہم تو مر مٹے ہیں تمہاری انہی اداؤں پر، اسی نورانی چہرے پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوڑے منظر صاحب، میرا گزارا نہیں ہو سکتا آپ جیسے بیہودہ شخص کے ساتھ۔ خادم حسین کا رنگ لال ہو گیا۔ اور تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں نہیں۔ کسی دن میں خنجر گونپ دوں گا جی آپ کے، اور خود بھی مر جاؤں گا۔ خادم حسین پر رابعہ کی بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ گونپ دینا خنجر بھی، میری تو وصیت ہے کہ مجھے اور تمہیں ایک ہی کفن میں ایک ساتھ دفن کیا جائے، قیامت تک ہم جدا نہ ہوں۔ منظر نے گلا پھاڑ کے ہنسنا شروع کیا تو اس کا سارا بدن ہلنے لگا۔ وقار نے کہا، اب چلیں؟ کتنی بار فون آ چکا ہے گھر سے؟ ابے یار، جب نئی شادی ہوتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے، بیویاں فون پر ادائیں دکھاتی ہیں، ورغلاتی ہیں، آدمی بوتنی کا سب کچھ چھوڑ کے دوڑتا ہے، اور جب ہو جاتے ہیں 16 بچے اس نے ایک آبری، پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا سوائے مولوی خادم حسین کے کام کے۔ وہ دراصل نکی سب کا کھانے پر انتظار کر رہی ہے، ہم سب میں شامل نہیں ہے رابعہ بی بی۔ ہم چلیں اپنے گھر، منظر بولا۔ نہیں، آپ بھی چلیں، میں نہیں جا سکتا، میرے 16 لختے جگر کی تار میں بوکے ننگے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی اکلوتی ماں لنگر کھانے کی انچارج انہیں کنٹرول کر رہی ہوگی بڑی مشکل سے۔ آج اس نے بھی کہا تھا کہ ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کیا کوئی خاص بات ہے آج؟ رابعہ بولی۔ ہاں، کوئی بات ضرور ہوگی، کسی کی سالگرہ ہوگی شاید، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، ہر ہفتے کسی بچے کی سالگرہ ہو تو آدمی کیسے یاد رکھے؟ منظر سوچتے ہوئے بولا، ارے ہاں، آج تو اسکول کے سالانہ امتحان کا نتیجہ تھا، سب اپنی اپنی رپورٹ کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ رابعہ، تم جاؤ ان کے ساتھ۔ وہ ایک دم بریف کیس اٹھا کے بھاگ گیا۔ مجھے اپنی چوکیدار کی وردی بدلنی پڑی۔ رابعہ مجھے اپنی گاڑی میں لے جانا چاہتی تھی، مگر اس سے دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں نے چابی لگا کے دروازہ کھول دیا۔ اب یہ چابی نہیں لگ رہی ہے۔ رابعہ نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھما کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لگے گی بھی نہیں، میں نے کہا، یہ میری گاڑی ہے۔ کیا؟ اس نے خفگی سے کہا، یہ کیا بدماشی ہے، اس کا نمبر؟ میں نے اسے ڈانٹا، نمبر سے کیا ہوتا ہے، تم میری گاڑی کا نمبر لگا لو، ایک اضافی نمبر پلیٹ ہے میرے پاس، یہ لو۔ اچھا، یہ بات ہے، میں نے کہا، مگر تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کل کو کسی نے اپنے ماتھے پر لکھ لیا سکندر بخت تو تم اس کے ساتھ چل پڑو گی، جیسے نمبر دے کے گاڑی کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ فرق محسوس نہیں ہوتا؟ پہچان نہیں ہے گدھے گھوڑے کی؟ چلو ہٹو یہاں سے، یہ گاڑی تم سے نہیں چلے گی، تمہاری طرح اس کا بھی دماغ درست کرنا پڑے گا۔ رابعہ اتر کے دوسری طرف میرے ساتھ آ بیٹھی۔ جیسا سوار ویسی ہی سواری، سوار تمہارا ہے، اسے جو چاہو کہو، چوری کو کچھ مت کہنا، بگڑ گئی تو بے قابو ہو جائے گی، میں نے کہا۔ اس کے جذبات بہت جلد مجروح ہو جاتے ہیں، خاندانی چیز ہے، ذرا چابک استعمال کرو تاکہ یہ چلے، دیکھو دوسری گاڑیاں کتنا آگے نکل گئی ہیں، اس نے کہا، اور پھر اچانک سوال کر دیا، ابھی کہاں گئے تھے تم لوگ؟ میں نے کہا، دل پشاوری کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تھا، تم نے بھی نہیں؟ افسوس مس رابعہ، 20ویں صدی میں ایسا بھی ہوگا یہ کسی نے سوچا تھا؟ لیلا کبھی کہہ سکتی تھی مجنوں سے کہ جھوٹ مت بولو، تم سیرا نوردی کر کے نہیں فلم دیکھ کے آ رہے ہو، اور کہتی تو مجنوں کیا کرتا؟ مجنوں شرم سے ڈوب مرتا۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ جھوٹ نبھانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا، اچھا جھوٹ بولنے کی پریکٹس کرتا۔ تم اب کیا کہتے ہو، کہاں گئے تھے؟ ہم یعنی میں اور محسن، ایک ٹارزن اور دوسرا رستم، یہاں سے پہنچے سیدھے ایک تہہ خانے میں۔ وہ تہہ خانہ تھا ایک انتہائی خطرناک مقام پر، جہاں خون خوار مسلح پہرے دار توپ اور ٹینک لے کر کھڑے تھے۔ ہم نے ایک ایک کو خالی ہاتھوں سے ٹھکانے لگا دیا، بلکہ جہنم رسید کیا، اور تہہ خانے کی قید سے دلاور کی بیوی کو یوں نکال کر لے گئے جیسے جیب کترا پرس نکال کر لے جاتا ہے۔ معاف کرنا، اس وقت کوئی اچھی مثال ذہن میں نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ بڑی صفائی سے، ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم نے اسے پہنچا دیا
اپنے چودھری دلاور صاحب کے پاس۔ ٹھیک کیا نا؟ نیکی کا کام تھا، اللہ اجر دے گا۔ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ۔ اب اسے بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ 2.25 گھنٹے کی داستان کو میں نے اختصار کا ہنر استعمال کرتے ہوئے 10 منٹ میں سمیٹ لیا، اور گھر پہنچنے سے پہلے رابعہ کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے تشویش ہے کہ بعد میں کیا ہوا۔ تم اسے گھر پہنچا کے آتے؟ یہ تم طنز کر رہی ہو نا؟ میں نے مسرت سے کہا، جل بھون کے۔ جی نہیں، میں عقل کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا؟ میں نے سخت حیرانی کا اظہار کیا۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو کرو، ہم روکنے والے کون؟ ورنہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوا اعلان کرے کہ ناظرین اب میں آپ کو ہنس کی چال چل کے دکھاتا ہوں، یا اونٹ کہے کہ میں سوئی کے ناکے سے گزرنے کا مظاہرہ کروں گا۔ ایسے تو بات نہیں ہو سکتی۔ رابعہ بگڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ بھائی سوری، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم غلطی سے بھی عقل کی بات کرنے کی اہل نہیں ہو۔ تھوڑی بہت عقل تو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند کو بھی دی ہے، اور آخر میں تم کو بھی بچی کچی میں سے اپنا حصہ ضرور ملا ہوگا۔ میں تو تمہیں چھیڑ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ تم سچ سن سکتی ہو یا نہیں۔ اب دیکھو نا، اس وقت تم صرف ایک حسین لڑکی لگ رہی ہو، وکیل نہیں۔ وکیل تو میں عقل کے بغیر ہی بن گئی تھی تمہاری سفارش سے۔ افسوس کہ میں اس وقت تمہارے آفتاب حسن کے مدار سے بہت دور گردش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ورنہ وکیل کیا، میں تمہیں جج بنا دیتا۔ آپ تو لندن کے آسمان کی کہکشاں میں بہت اونچے اڑ رہے تھے۔ میں نے کہا، لندن اور پیرس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت تم کو گھاس ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ این ممکن ہے کہ کوئی احمق امتحان لینے والا خود امتحان میں پڑ گیا ہو، اور اس نے نمبر تمہاری صورت دے کے لگا دی ہوں۔ پرچہ دیکھا ہی نہ ہو، مگر خیر، تم تو ایک بات کر رہی تھی، غالباً عقل کی بات۔ میں سن رہا ہوں اخلاقاً اور مجبوراً۔ رابعہ جھنجھلا کر بولی، نہیں مت سنو، تم بولتے رہو، میں اپنے کان بند کر لیتی ہوں۔ اوکے، میں چپ، بالکل چپ۔ یہ بتاؤ کہ دلاور کی بیوی گھر نہ پہنچی تو کیا ہوگا؟ یا گھر پہنچتے ہی اسے پتہ چلا کہ پھر گرفتار کرنے والے وہاں پہلے سے موجود ہیں؟ میں نے کہا، اس امکان پر ہم نے غور فرمایا تھا، مگر ایک تو ہمیں دیر ہو رہی تھی، اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے جاتے تو مزید دیر ہوتی۔ اسے دوبارہ پکڑ لیا رانا نے، پھر تمہاری ساری محنت رائے گاہ جائے گی۔ وہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس کا گھر دیکھیں۔ اس نے ضرور اپنے گھر سے گاڑی منگوائی ہوگی، یا ممکن ہے فون پر ہی کہلایا ہو ڈرائیور سے کہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے آؤ، اور خود یہاں سے کہیں اور چلی گئی ہو۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ جو ہوگا پتہ چل جائے گا۔ دلاور نہ صحیح، رانا صحیح، نمٹ لیں گے اس سے بھی۔ میں نے گاڑی کو وقار یوسف کی گاڑی کے پیچھے روکا ہی تھا کہ محسن اندر سے بوبی کو گود میں اٹھائے باہر نکلا۔ بہت پیچھے رہ گئے تھے تم۔ میں نے آبری، ہاں دوست، برائے عشق میں لیلا مجنو سے بہت پیچھے ہیں ہم۔ شرم کی بات یہ ہے کہ تم سے بھی پیچھے ہیں۔ نکی اور گل نے دن بھر میں یہ کیا تھا کہ ایک کمرے کا سارا سامان نکال کے اسے نئے سرے سے صرف بوبی کے لیے سجایا تھا۔ وہ نیا فرنیچر خرید کے لائی تھی اور کمرے کو نئے کپڑوں اور کھلونوں سے بھر دیا تھا۔ ظاہر ہے بوبی بے حد خوش تھا، مگر اس سے زیادہ خوش وہ دونوں تھی جو مامتا کے جذبات نچھاور کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتی تھی۔ رابعہ دن بھر مصروف رہی تھی۔ اب اس نے بوبی کو لے لیا اور وہ تینوں اس کے کمرے میں جا کے ایسی مگن ہوئی کہ سب کچھ بھول گئی۔ میں نے کہا، یار محسن، آخر ہم کب تک اس خالی میز کو دیکھتے رہیں گے؟ نکی، اب وقار نے میز پر ہاتھ مار کے اور چلا کر کہا، اے نکی۔ نکی نے دروازے سے جھانک کر کہا، کیا ہے؟ گل، میں پوچھتا ہوں، کیا ہم گدھے ہیں؟ محسن نے بھی گرج کر کہا، وقار یا سکندر سے پوچھ لو نا، گلا کیوں پھاڑ رہے ہو؟ میں نے کہا، اب ہم کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جائیں گے، ہاتھوں میں پیالے لے کر صدائیں لگائیں گے کہ ہے کوئی الو کا پٹھا جو بل دیے بغیر اچھا کھانا کھلائے 3 بھوکوں کو۔ وقار نے کہا، نکی، ہم ہوٹل جا رہے ہیں کھانا کھانے۔ نکی نے کہا، اچھا، ہمارے لیے بھی لے آنا جو خود کھاؤ، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ کیا مصیبت ہے، تم نے تو سب کو یہاں بلایا تھا۔ نکی دانت نکالتی باہر آئی، بلایا تو تھا، مگر کیا؟ تم نے واقعی کھانے کا انتظام نہیں کیا؟ حد ہے، اس میں گرم ہونے کی کون سی بات ہے؟ بازار گئے تھے، ذرا دیر ہوگی وہاں، خریداری میں یاد ہی نہیں رہا، مگر تم دوڑ کے جاؤ گاڑی میں اور لے آؤ سب کے لیے کھانا۔ میں نے ہمدردی سے وقار کو دیکھا۔ آج پہلا دن تھا، کل نکی یہ بھی بھول جائے گی کہ گھر میں وقار نام کی کوئی بے وقار چیز بھی موجود ہے۔ محسن نے سر ہلایا، ہم سب کی اوقات 2 کوڑی کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ایک کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کام ہم نے یہ کیا کہ ایک ساتھ گئے اور 1 گھنٹے بعد کھا پی کے لوٹ آئے۔ واپسی پر نقشہ بدلا ہوا تھا۔ خواتین بوبی سے کھیل کے تھک چکی تھی اور اب
بھوک میں بےتابی سے ہماری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق وقار سیدھا بیڈ روم میں گیا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ نکی نے شور مچایا، وقار یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ وقار نے کہا۔ کھانا کہاں ہے؟ تم کھانا لینے گئے تھے؟ نکی نے کہا۔ ہاں گئے تھے، مگر اس میں گرم ہونے کی کون سی بات ہے؟ وقار نے اسی کے الفاظ دہرائے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں وہاں کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، موسی نے کہا۔ اور باتوں باتوں میں بھول گئے؟ وقار بولا۔ جیسے تم خریداری میں بھول گئی تھی۔ اچھا تو آپ نے بدلہ لیا ہے، نکی چلائی۔ رابعہ نے کہا، نکی پہلے گاڑی میں دیکھ لو، ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ تمہیں۔ گل نے بھی کہا، ہاں کھانا کھا کے لانا کیسے بھول سکتے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا، اچھا بھائی دیکھ لو گاڑی میں، مل جائے تو کھا لینا، ہم تو اب چلتے ہیں۔ گل نے محسن کا راستہ روک لیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ نکی نے چند منٹ کے بعد سخت مایوسی اور اشتعال کی کیفیت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ گاڑی میں تو کچھ نہیں ہے۔ وقار کیا واقعی تم نہیں کھانا لائے؟ نہیں۔ اب تو یقین آ جانا چاہیے تمہیں، مگر کیوں؟ خود کھا لیا اور ہمارا بالکل خیال نہیں آیا؟ تم نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے۔ نکی نے ہنگامہ شروع کیا۔ ضرور انہوں نے پٹی پڑھائی ہوگی، رابعہ بولی۔ گل فوراً اس کے ساتھ ہوگی۔ ہاں ان دونوں نے کہا ہوگا۔ نکی نے یہ عذر قبول نہیں کیا۔ کسی کے کہے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی اپنی عقل بھی تو ہے، یہ بچے تو نہیں ہیں۔ وقار یہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے تم نے، اور جو تم نے کیا تھا وہ بڑی قابل تعریف بات تھی۔ میرے مہمانوں کی سخت بے عزتی ہوئی۔ او یس، محسن بولا، بہت بے عزتی ہوئی۔ میں تو شرم سے ڈوب کے مرنے جا رہا تھا راوی کی طرف، سکندر کے ساتھ۔ میں نے کہا، یار وقار کی کتنی سبکی ہوئی، دعوت دے دی گھر پر کھانے کی اور گھر میں کھانا نہیں۔ یہ بھی راوی کی طرف جانا چاہتا تھا محسن کے ساتھ تو چلے جاتے۔ نکی کا غصے سے برا حال تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ صبر یا فاقہ ایک رات کا، وقار بولا، یا پھر وہی جو ہم نے کیا تھا۔ ہم تو اب چلتے ہیں، اچھا کھا کے نیند بھی اچھی آتی ہے، میں نے کہا۔ محسن نے سر ہلایا۔ تم لوگ بھی سونے کی کوشش کرو، ویسے بھوک میں نیند نہیں آتی، گولی کھا کے دیکھو۔ رابعہ نے سمجھ لیا کہ غصہ کرنے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ٹھیک ہے جائیں آپ لوگ، وقار تم بھی سو جاؤ۔ ہم کیا اکیلے نہیں جا سکتے کھانا کھانے؟ نکی نے بڑے جوش سے کہا۔ ہاں ابھی زیادہ رات تو نہیں ہوئی۔ اچھا بھائی شب بخیر، امید ہے صبح تک لوٹ ہی آؤ گی، میں نے کہا۔ موسی نے کہا، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا نہ ملے تو ریلوے اسٹیشن چلی جانا، وہاں رات بھر مسافر خانے کھلے رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ہم باہر نکلے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ اتنی رات کو خواتین اکیلی کسی ریسٹورنٹ کی تلاش میں جانے کی ہمت نہیں کریں گی، اور یہی بہتر سمجھیں گی کہ آملیٹ وغیرہ بنا کے گزارا کر لیں۔ ممکن ہے کچھ سالن فریج میں بھی بچا ہوا رکھا ہو۔ روٹیاں پکانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنے گھر میں کسی کے لیے ہنگامی حالات میں جو ملے کھا لینا واقعی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر فی الحال نکی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے سب کو کھانے پر مدعو کر لیا تھا، اور پھر دوسری مصروفیت میں کچھ ایسی الجھ گئی تھی کہ اسے کچھ تیار کرنا یاد نہیں رہا تھا، یا اس کا خیال بہت دیر سے آیا تھا جب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب گھر ہی کے لوگ تھے، مگر گھر والوں کو بھی کوئی دعوت کا کہہ کے روکی سوکھی نہیں کھلاتا۔ میں نے کہا، یار اس وقت کھانا کہاں ملے گا انہیں؟ محسن بولا، شاید روبینہ بھی مل جائے، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور بھی ایک دو مقامات ہیں۔ کیا یہ نکی کے علم میں ہے؟ شاید۔ کیا رابعہ کو نہیں معلوم؟ رابعہ کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، گل کو یقیناً کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہم کبھی آدھی رات کے بعد کھانے کی تلاش میں نہیں نکلے۔ نکی کو شادی سے پہلے بھی گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اور تھی ماں باپ کی اکلوتی۔ میں نے کہا، بات نہ شوق کی ہوتی ہے میرے بھائی، نہ اکلوتے ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ نہ جانے ایسی کتنی نکی وڈی ہوں گی، سینکڑوں ہزاروں جو ماں باپ کی اکلوتی ہیں، اور انہیں بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا۔ یہ شوق کس کو نہیں ہوتا، مگر ان کے پاس شوق کی تسکین کے اسباب نہیں ہوتے۔ کسی نکی کا باپ راج مزدور ہوگا تو کسی کا کلرک یا پھیری لگا کے غبارے اور گول گپے بیچنے والا۔ اس نکی کا باپ تو بڑی ذوب چیز تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک چھوڑو 2 کاریں تھیں، کوٹھیاں تھیں، خرچ کرنے کے لیے منہ مانگے پیسے مل جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا، اس کے باوجود یار یہ لڑکی بگڑی نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اتنا لاڈ پیار، پیسہ ہو، روک ٹوک نہ ہو، اوپر سے خدا نے صورت بھی اچھی دی ہو تو لڑکی کا دماغ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے۔ اب یہ 100% ایک فلمی شادی ہے، چاہنے والا معمولی وکیل، لڑکی انتہائی دولت مند، مغرور، ہٹلر ٹائپ باپ کی اکلوتی بیٹی،
ان کی محبت اور لڑکی کا باپ کی ساری دولت کو ٹھکرا کے محبت کی لاج رکھنا، اپنا محل چھوڑ کے ایک چھوٹے سے غریبانہ گھر کو قبول کرنا ہے نا کمال؟ محسن نے ہنس کے کہا، یار کیا سین پارٹ ہوا ہوگا، محبت کرنے والا باپ اچانک ظالم سماج کا روپ دھار کے دو پیار کرنے والوں کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے۔ وہ گرجتا یا برستا ہے، وہی پرانے ڈائیلاگ بولتا ہے، وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے شادی کر رہا ہے۔ ایک دو کوڑی کے وکیل کی اوقات ہی کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وقار ایسا نہیں ہے ابا جی، چپ گستاخ لڑکی، ہم تیری شادی کریں گے اپنے ہی جیسے کسی اونچے خاندان میں۔ اس کے بعد لڑکی کے ڈائیلاگ، میری شادی کسی اور سے ہوگی تو میری ڈولی نہیں جنازہ اٹھے گا، اس گھر سے اور باپ کی دھمکی، میں آگ کر دوں گا تمہیں، اس ساری دولت جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ کر دیں ابا جی، پیار سب سے بڑی دولت ہے، وقار کے پاس محبت ہے۔ کیا کہا ہے کسی فلمی شاعر نے، محبت ایسی دولت ہے جو ٹھکرائی نہیں چاہتی۔ میں جا رہی ہوں، اور باپ کا داڑنا، گڑ گڑانا، منت سماجت کرنا، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر جھکنا۔ محسن نے خوب اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ دونوں کی طرف ڈائیلاگ آواز بنا کے بولتا رہا تھا، اور آواز بدلنے کے ساتھ لہجہ بھی بدل کے بول رہا تھا۔ ہم خوب ہنستے رہے۔ اچانک میں نے ایک گاڑی کو آتے دیکھا۔ گاڑی بہت آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اور اس کی ہیڈ لائٹس جو پہلے روشن تھی موڑ کاٹنے کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ محسن کی نظر بھی گاڑی پر تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آخر؟ شاید کسی کا گھر تلاش کر رہے ہیں۔ گھر تلاش کرنے والے لائٹ بجھا کے یہ کام نہیں کرتے، محسن بولا۔ میں نے کہا، میرا مطلب تھا شاید کسی دشمن کا گھر تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے شیروانی صاحب، ضروری نہیں کہ دشمن ہی ہوں، چور ڈاکو بھی اندھیرے میں خدمت خلق کرتے ہیں۔ میں نے محسن کو پیچھے کھینچ لیا۔ اگر وہ لائٹ چلا دیتے تو ہم سامنے نظر آتے۔ گیٹ کے پیچھے پڑوس کی کوٹھی کی آتے کی دیوار تھی، جو کچھ آگے بڑھا کے بنائی گئی تھی۔ ظاہر مالک نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے سڑک کی تھوڑی سی زمین کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح کی دو دیواروں کے سنگم پر ایک کونا نکل آیا تھا۔ اس کونے کو ایک طرف ڈھک لیا تھا کہ اسٹریٹ لائٹ کا اجالا بھی محدود ہو گیا تھا۔ اگر ہم ساکت و سامت اس تاریک کونے میں کھڑے رہتے تو وقار کے گیٹ پر آنے والا بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم دیوار سے لگ کے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ کار اندر سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، یہ تو واقعی جا رہی ہیں۔ محسن بولا، یار ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی مذاق میں۔ ہاں، اچھا تھا کہ ہم کھانا لا کے کہیں چھپا دیتے اور تھوڑی دیر پریشان کرنے کے بعد بتا دیتے۔ یہ جیسے ہی گاڑی میں روانہ ہوتی ہم سامنے آ کے کہتے کہ لیجئے تناول فرمائیے۔ گاڑی ریورس گیئر میں گیٹ سے باہر آئی۔ اسے نکی چلا رہی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس وقت سڑک پر کوئی گاڑی اتنی ہی تیز رفتاری سے آ رہی ہوتی تو تصادم ناگزیر ہو جاتا۔ ہم پیچھے تھے، اس لیے کسی کی نظر بھی ہم پر نہیں پڑی اور گاڑی ایک دم مخالف سمت میں روانہ ہو گئی۔ پیچھے سے مجھے گل کا سائیڈ پوز نظر آیا تھا اور ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ انہیں روک لوں۔ وہ اپنے ساتھ محسن کو بھی لے جا سکتی تھی، لیکن اب موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اگر میں چلاتا ہوا ان کے پیچھے دوڑتا تو شاید انہیں متوجہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا، لیکن اس طرح ہمارے چھپنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی گاڑی نے مجھے تجسس اور شکوک میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب میں رفتہ رفتہ اپنی چھٹی کو بیدار ہوتا محسوس کر رہا تھا، جو مجھے خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔